مدینے میں پانی کی بڑی تنگی ہے، چند کنویں ہیں، اس سے پانی نکال کر اپنی کھیتوں کو بھی سینچتے ہیں اور اپنی ضروریات کو بھی پوری کرتے ہیں۔ پانی کی بڑی تنگی ہے ہماری۔ چلو آج ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں کہ یا رسول اللہ، اللہ سے دعا کر دیجئے، اللہ سے دعا کر دیجئے کہ مدینے میں ایک نہر چلا دے تاکہ ہمارے پانی کی تنگی دور ہو جائے۔ مدینے میں ایک نہر چلا دے جس سے ہم اپنے باغوں کو سینچیں گے، اپنے کھیتوں کو سینچیں گے اور پھر اپنی ضروریات بھی پوری کریں گے اور پانی کی تنگی ہماری ختم ہو جائے گی۔ پھر یہ طے کر کے سب چلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ ادھر اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو وحی کے ذریعے سے بتا دی کہ آپ کے انصار آپ کے پاس آ رہے ہیں، وہ کچھ مانگنے کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ ان کے آتے ہی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آج تم جو مانگو گے وہ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائیں گے، جو مانگو گے اللہ وہ تمہیں عطا فرمائیں گے۔ ان کے آتے ہی آپ یہ فرما دیں۔ انصار آئے، انصار کو دیکھ کر حضور نے فرمایا مرحبا بالانصار، میرے انصار کو مرحبا مرحبا، اور یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پاس وحی بھیجی کہ آج تم جو کچھ مانگو گے اللہ تمہیں عطا فرمائیں گے۔ اتنی بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ خود فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ آج جو مانگو گے وہ عطا کریں گے۔ پھر وہ سوچ میں پڑ گئے، سوچ میں پڑ گئے، بھائی کیا مانگو گے؟ کیا نہر مانگو گے؟ پانی مانگو گے؟ یہ نہر تو دنیا میں رہ جائے گی اور پانی بھی دنیا میں رہ جائے گا، ہم قبر میں چلے جائیں گے۔ تو ایسا کیوں نہ مانگے کہ ہم اللہ سے ایسی چیز مانگے جو ہمیں ہمارے لیے آخرت میں کام آنے والی ہو، ایسی چیز مانگے جو آخرت میں کام آنے والی ہو، اس لیے کہ آخرت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، ہمیشہ رہے گی، تو نعمت بھی ہماری ہمیشہ رہے گی۔ اگر پانی مانگتے ہیں دنیا میں تھوڑا وقت، یہ پانی سے ہم فائدہ اٹھائیں گے، پھر ہم بھی دنیا سے چلے جائیں گے اور یہ دنیا اپنی جگہ پر ہی رہ جائے گی۔ صحابہ نے اشاروں میں مشورہ کر لیا کیا مانگنا ہے، کیا واقعی پانی مانگنا ہے، نہر مانگنا ہے یا اور کچھ؟ تو سب نے مل کے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، ہم تو آئے تھے پانی مانگنے کے لیے، لیکن اب ہم پانی نہیں مانگتے، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم انصاروں کی مغفرت کر دے، مغفرت کر دے، معاف کر دے ہمیں۔ اور یہ مغفرت ایسی چیز ہے کہ جس کی مغفرت ہو گئی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جنت کی ہمیشہ کی نعمت اس کو مل گئی، اور دوزخ سے بچ گیا، اور دوزخ میں جو عذاب ہے اس سے بھی بچ گیا۔ اور مغفرت ایسی چیز ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے، ہم سب کو معاف کر دے، دنیا میں بھی معاف کر دے، آخرت میں بھی معاف کر دے۔ گناہوں کی وجہ سے ساری مسائل پریشانیاں آتی ہے،
اور ہم اس کو بھگتتے ہیں. ہم معافی مانگنے میں جلدی نہیں کرتے، گناہ کرتے جاتے ہیں، ہم معافی بھی نہیں مانگتے. حالانکہ اللہ تعالیٰ ایسا اپنا نام رکھا ہے غفور، سب سے زیادہ معاف کرنے والے. بندہ ادھر سے کہے کہ اے اللہ معاف کر دے، اللہ ادھر سے کہتے ہیں معاف کر دیا جاؤ. ایک بندہ گناہ کر کے معافی مانگتا ہے اللہ سے اور کہتا ہے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دیجیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاؤ تمہیں معاف کر دیا. پھر کچھ دن وہ اچھا رہتا ہے، گناہ سے بچ کے رہتا ہے، پھر اس سے گناہ ہو جاتی. پھر وہ کہتا ہے اے اللہ مجھ سے پھر گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دیجیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ تمہیں معاف کر دیا. یہ 2 مرتبہ ہو گیا. اب تیسری مرتبہ کچھ دن اچھا رہتا ہے وہ، پھر وہ تیسری مرتبہ بھی اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے. پھر وہ کہتا ہے اے اللہ مجھ سے پھر گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دیجیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ تمہیں معاف کر دیا، اور میری عزت کی قسم جب تک تم ہم سے معافی مانگتے رہو گے ہم تمہیں معاف کرتے رہیں گے. ایک آدمی یوں کہتا ہے کہ مجھ سے اتنا گناہ ہوا، اتنا گناہ ہوا، اتنا گناہ ہوا، کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں گے؟ مایوس ہو جاتا ہے. یہ شیطان اس کو کہتا ہے کہ تیرا اتنا گناہ ہے، تیری معافی نہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائے، سمندر کے جھاگوں کی طرح ہو جائے، اتنا زیادہ ہو جائے، پھر بھی اگر تم مجھ سے معافی مانگو گے میں فوراً معاف کر دوں گا. لوگ تو معاف کرنے میں ٹال مٹول کرتے ہیں، زیادہ غصہ ہے، معافی مانگ لیا کہ نہیں ابھی نہیں، اتنا سستا نہیں معافی، دھیرے دھیرے اس کو ٹالتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ہر وقت، ہر آن ہر گھڑی بندے کی طرف متوجہ ہے. بندہ کس وقت معافی مانگے. رات کے گناہ کرنے والے صبح کو وہ معافی مانگ لیا، دن کو گناہ کرنے والے رات ہونے سے پہلے پہلے معافی مانگ لی، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا نام غفور رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا نام غفار رکھا ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والے. تو انصار جو ہے انہوں نے یہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دعا مانگی، اے اللہ انصار کو معاف کر دیجیے، انصار کے بیٹوں کو معاف کر دیا، اولاد کو معاف کر دیجیے، ان کی بیویوں کو معاف کر دیجیے، ان کے غلاموں کو معاف کر دیجیے. لمبا چوڑا دعا معافی کی. انصار اور انصار کے سارے متعلق ان سب کے لیے دعا کر دی کہ وہ سب کو اللہ معاف کر دے. اللہ تعالیٰ نے ان کی معاف کر دی. تو یہ ہے کہ انصار پانی کے لیے آئے تھے. یہ ایک دنیا کی چیز ہے، دنیا کی ضرورت ہے، لیکن انہوں نے اس ضرورت پر اپنی آخرت کو ترجیح دی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دیجیے. آپ نے مغفرت کی دعا کر دی. وہ انصاری عورت وہ بھی حاضر ہوئی
اور فرمایا اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے انصار کے لیے دعا کر دی ہے، میں بھی انصاری ہوں، میرے لیے بھی دعا کیجیے۔ حضور نے پوچھا کیا دعا کروں تمہارے لیے؟ اس نے کہا کہ میں بیمار ہوں، چلتے چلتے کسی بھی وقت بے ہوش ہو کے گر جاتا ہوں اور میرا کپڑا شطر کھل جاتا ہے، تو میرے لیے دعا کیجیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ صحت دے دے، شفا دے دے۔ ہم بھی تو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیماری سے شفا دے دے، اور جس کو جو بیماری ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ بیماری ختم ہو جائے تو اور کچھ نہیں چاہیے، بیماری سب سے مصیبت ہے، سب سے زیادہ ہے۔ بیمار کے لیے دعا مانگتے ہیں، دعا چاہتے ہیں، خود بھی چاہتے ہیں۔ اگر اس سے کہا جائے کہ بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو اس بیماری کے ساتھ دنیا میں رکھے اور اسی بیماری پر آپ کو موت دے دے اور جنت دے دے، تو ہم راضی نہیں ہوتے۔ ہم کہتے ہیں بھائی یہ بیماری تو بہت مصیبت ہے، یہ دور ہو جائے، دعا کر دیجیے، اور جنت بھی مل جائے، جنت بھی مل جائے۔ زیادہ سے زیادہ ایسا کہیں گے، یہ یوں کہیں گے کہ بھائی بیماری دور ہو جائے، اچھا جنت کی بات بعد میں سوچیں گے، آخرت کی بات بعد میں سوچیں گے، ایسا کہہ دیتے ہیں۔ تو وہ انصاری عورت حضور کے پاس یہ کہہ رہی ہے کہ میں بیمار ہوں، بے ہوش ہو جاتا ہوں اور میرا شطر کھل جاتا ہے کہ راستہ چلتے چلتے بے ہوش ہو جاتا ہوں، شطر کھل جاتا ہے، یہ بڑی بیماری ہے۔ تو آپ نے انصار کے لیے دعا فرمائی ہے، میرے لیے بھی دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری سے شفا عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا دو باتوں میں سے ایک کو اختیار کر لو، دو باتوں میں سے ایک کو اختیار کر لو، یا تمہیں شفا مل جائے یا جنت مل جائے۔ بیماری اس کی شفا نہ ہو، بیمار رہو تم لیکن تمہیں جنت مل جائے، یا یہ کہ تمہیں شفا مل جائے، جنت کی کوئی گارنٹی نہیں۔ تو وہ عورت کیا کہنے لگی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں جنت کے بدلے میں دنیا میں کچھ لینا نہیں چاہتی، جنت کے بدلے میں کچھ لینا نہیں چاہتی، جنت کے بدلے کچھ لینا نہیں چاہتی، مجھے تو جنت ہی چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تمہیں جنت ملے گی، جنت کی بشارت دنیا میں مل گئی اور مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گی۔ پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ میں بیماری کے لیے، اپنی بیماری کے لیے شفا نہیں چاہتی، آپ صرف اتنا دعا کر دیجیے کہ میں جب بے ہوش ہو جاتا ہوں میرا شطر کھل جاتا ہے، یہ شطر نہ کھلے۔ حضور نے دعا فرمائی ٹھیک ہے۔ تو دیکھ لیجیے ایک عورت ہے، بیمار ہے، اور یہ عورت کے لیے اس سے سخت بیماری اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ راستے میں بے ہوش ہو کر گر پڑے، مردوں کے بیچ میں بے ہوش ہو کر گر پڑے، جہاں کہیں بھی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یہ ایک بیماری ہے، مرگی کہتے ہیں۔ ایسے آدمی پانی کے قریب نہیں جاتے، وہاں اگر بے ہوش ہو گیا پانی میں گر جائیں گے۔ آگ کے پاس نہیں جاتے کہ آگ کے پاس اگر بے ہوش ہو گیا تو پھر آگ میں گر جائیں گے، جل کر ختم ہو جائیں گے۔
یہ سخت بیماری ہے، لیکن انہوں نے اس بیماری پر جنت کو ترجیح دے دی۔ جنت ان کو سمجھ میں آ گئی کہ جنت کیا ہے۔ آج کل تو ہم جنت کو سنتے ہیں، جنت کی نعمتوں کو سنتے ہیں اور جنت کی ہمیشہ کی زندگی کو بھی سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، لیکن واقعی ہم دنیا کی چیزوں پر جنت کو ترجیح دینے والی ہمارے دل کے اندر ایسا یقین پیدا نہیں ہوا کہ ہم دنیا کی ضرورتوں کو پیچھے رکھیں اور جنت لے لیں، اور ایسی بیماری کو اس پر صبر کر لیں اور جنت لے لیں۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جب ان کی زندگی میں دین آیا، ایمان آیا اور ایمان کی حقیقت آئی اور یقین پیدا ہوا، آخرت بھی سمجھے، دنیا کو بھی سمجھے۔ آج کل تو ہم ابھی تک دنیا کو نہیں سمجھے، دنیا کی حقیقت ہی نہیں سمجھے۔ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دنیا کی حقیقت مٹی ہے، مٹی ہے۔ جتنی چیزیں آپ جس کی خواہش کی جا رہی ہے، کوئی کھانے کی چیز ہو، کوئی کپڑے ہو، کوئی بھی چیز ہو جس کی خواہش کی جاتی ہے، ان ساری چیزوں کی شروع میں کیا تھے؟ یہ سب مٹی تھی، یہ ساری چیزیں مٹی تھی، مٹی سے پیدا ہوئی۔ یہ انگور ہے، سیب ہے، انار ہے، یہ مزے کے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اور جتنی بھی دنیا کی چیزیں ہیں یہ سب مٹی سے بنی ہے، پہلے مٹی تھی، اور آخر اس کا کیا ہے؟ آخر بھی اس کا انجام بھی اس کا مٹی بننا ہے۔ کھانے کے بعد کیا ہوگا؟ سونا بن کے نکلے گا یا چاندی بن کے نکلے گا؟ وہ تو مٹی بن کے نکلے گا، اور پہلے سے کہیں خراب مٹی بن کے نکلے گا، پہلے سے بھی کہیں۔ پہلے جو مٹی تھی اس پر تو ہم جوتے پہن کے خالی پیر بغیر جوتے کے چلنا پسند کرتے تھے۔ آج کل لوگ، شہر کے لوگ، ان کے پاس مٹی نہیں ہے، وہ میدانوں میں جا کر پیدل چلتے ہیں، جوتے اتار کے پیدل چلتے ہیں صحت کے لیے، کہ مٹی پر چلنے سے صحت درست ہوتی ہے، صحت میں قوت پیدا ہوتی ہے، صحت کے لیے مفید ہے، تو مٹیوں پر چلتے ہیں۔ تو پہلے جو مٹی تھی یہ چیزیں، اس پر تو بغیر جوتے کے پیدل بھی چلنا آدمی کو گوارا تھا، لیکن اب جو مٹی بن کے نکلی ہے، یہ انگور، سیب، بیدانہ، انار، یہ سب چیز کھانے کے بعد جو مٹی بن کے نکلی ہے، اس مٹی پر تو جوتی پہن کے بھی چلنا گوارا نہیں ہوگا۔ چلیں گے کوئی جوتی پہن کے؟ خالی پیر نہیں، جوتی پہن کے جائیے، نہیں، پھر بھی اس پر سے چلنا گوارا نہیں، پسند نہیں۔ تو میرے محترم دوستو، یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ بیچ میں ہمیں للچایا، ورنہ یہ شروع میں بھی مٹی تھی اور آخر میں بھی کیا ہے؟ مٹی ہی ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے، دنیا کی حقیقت ہے۔ اور یہ دنیا جتنی بھی للچائے، جتنی بھی قیمتی بنے، اس کو ہم جتنی بھی کوشش سے حاصل کریں، یہ میرے پاس رہنے کو نہیں ہے۔ یہ روپیہ ہے نا، پیسے، اس کو آدمی کتنی محنت سے کماتا ہے اور جیب میں بڑی حفاظت سے رکھتا ہے، صندوقوں میں رکھتا ہے، بینکوں میں رکھتا ہے۔ یہ پیسے بڑی حفاظت سے رکھتے ہیں، اس لیے کہ اس کو بڑی محنت سے کماتے ہیں۔ لیکن یہ پیسے جب تک اپنے پاس رہیں گے، جب تک اپنے صندوق میں رہیں گے، جب تک اپنے جیب میں رہیں گے،
کیا کچھ فائدہ ہوگا اس سے؟ کچھ نہیں فائدہ ہوگا. آپ بازار جائیے، کسی دکاندار سے کہیے کہ بھائی فلاں سودا مجھے دے دو، دکاندار کیا کہیں گے؟ تمہارے جیب میں جو پیسے ہیں وہ میرے ہاتھ میں دے دو پہلے، اس کے بغیر سودا نہیں ملے گا. تو آدمی اپنی ضرورت کی وجہ سے مجبور ہو کر وہ پیسے نکال کے دکاندار کو دیتا ہے. دکاندار اس کو ملتے ہی ایک بوسہ دیتا ہے، ایک بوسہ دیتا ہے، جیسے کہ میں نے دیا تھا ویسے دکاندار نے بھی ایک بوسہ دیا، اور کہتا ہے کہ یہ قسمت ہے، نصیب ہے، کیا ہے، کچھ ہے. لیکن یہ پیسے بھی دکاندار کو کچھ فائدہ نہیں دے گا جب تک یہ دکاندار دوسرے کے حوالے نہیں کریں گے. یہ پیسہ کسی کے پاس رہنے کا نہیں. جو جس کے پاس جاتا ہے وہ چومتا ہے، اور پیسہ کیا بولتا ہے؟ ارے بھائی مجھے جتنا ہی چومو، جتنا ہی پیار کرو، میں تمہارے پاس رہنے کا نہیں. علماء کہتے ہیں کہ یہ روپے پیسے جو ہے اس کی مثال رندی سے ہے. جس کے پاس جاتی ہے اس کو ہنساتی ہے، اس کو خوش کرتی ہے، لیکن اس کے پاس رہنے کو نہیں، اس کے پاس رہنے کو نہیں. یہ پیسے ہی ہے. میرے محترم دوستو، دنیا کے ساری سامان، ساری چیزیں بہت جمع کر لیا، بہت بڑی عمارت بنا لی، رہنے کے گھر بنا لیے، گاڑیاں خرید کر لی، زمینیں خرید لی، بہت کچھ کیا. آخر کیا ہوگا؟ یہ زمینیں، یہ گھر، یہ ساری چیزیں یہیں پڑی رہ جائے گی اور وہ خود قبر میں چلے جائیں گے. اور قبر میں جب جائیں گے تو ایک پیسہ بھی اپنی کمائی سے ساتھ لے کے نہیں جائیں گے. نہ وہ لے جا سکتے ہیں، نہ دنیا والے ان کو ان کے ساتھ کر دیں گے. نہیں، ایک لقمہ کھانا بھی نہیں دیں گے، ایک گھونٹ پانی بھی قبر میں نہیں رکھیں گے کہ کبھی اس مردے کو پیاس لگ جائے تو پانی پی لے گا، کبھی اس کو بھوک لگ جائے تو یہ لقمہ کھا لے گا. نہیں. کیوں؟ یہ سارے زندے لوگ جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد دنیا کی کسی چیز سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، ایک لقمہ بھی نہیں کھا سکتے، ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پی سکتے. کچھ ساری دنیا کی کسی بھی چیز سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، بلکہ دنیا والے اس مرنے والے کے ساتھ جو جتنا قریب ہوتا ہے، عزیز قریب، یہ سارے لوگ اس مردے کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے، کوئی ڈاکو بھی ایسا معاملہ نہیں کرتا کسی آدمی کے ساتھ. کیا اس کو پلنگ پر سے نکال کے اتار کے مٹی پر سلا دے گا؟ اب اس کو پلنگ کی ضرورت نہیں ہے، سرانے سے تکیہ ہٹا دے گا اور کپڑے جتنے تھے سارے کھول لیں گے. یہ نہیں کہ بھائی پاجامہ تو رہنے دو، نہیں، پاجامہ بھی نہیں رہنے دیں گے. بھائی کرتا بھی رہنے دو، نہیں رہیں گے. بھائی یہ صافہ اور ٹوپی ہے یہ تو کم از کم رہنے دو، بولے نہیں، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے. ساری چیزیں ان سے چھین لیں گے. اور سونے کے زیور بنائے تھے اس کو لے لیں گے، سونے کا دانت بنا ہوا تھا اس کو بھی کھول کے رکھ دیں گے. یہ سونے بڑے قیمتی ہے، ہم زندوں کے لیے بڑے کام کی چیز ہے. یہ مردہ مر گیا، یہ قبر میں جا کر سونے کے دانت سے کیا کھائیں گے؟ تو اس کے دانت بھی اتار لیں گے، سونے کے دانت بھی اتار لیں گے. دنیا کا کوئی ڈاکو ایسا نہیں کرے گا. کون اتاریں گے؟ جو سب سے زیادہ قریب ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، قریب. یہ لوگ آپس میں جھگڑیں گے
کہ بھائی کون ان کا کیا لے گا، کون اس کی کون سی چیز لے گا. کوئی کہے گا کہ میں زیور لوں گا، کوئی کہے گا کہ میں دانت لوں گا، کوئی کہے گا کہ میں کنگن لوں گا، کوئی کہے گا کہ میں ان کی پاجامہ لے لوں گا، کوئی کہے گا میں ان کی کرتا لے لوں گا، کوئی کہے گا کہ نہیں میں ان کی صافہ اور ٹوپی لے لوں گا. یہ ساری چیزیں لے لیں گے، بالکل اس کو ننگا چھوڑ دیں گے. لیکن انسان ہے، مکرم ہے، اس لیے بازار سے بالکل سستی قیمت کے کپڑے لائیں گے، کفن پہنا دیں گے. چلو یہ کفن پہن لو. وہ کوئی قیمتی کپڑا نہیں ہوگا، سب سے زیادہ سستا کپڑا ہوگا، اس سے کفن پہنائیں گے اور اس کو گھر میں نہیں رکھیں گے، گھر کے صحن میں بھی نہیں دفنائیں گے. چلو بھائی اس کو بہت دور لے جاؤ، کہیں اس کے قبر دیکھ کر ہمیں خوف نہ لگے، ڈر نہ لگے، تو اس کو دور لے جائیں گے قبرستان میں، وہاں اس کو دفن کریں گے. دفن کرتے ہی جلدی جلدی واپس لوٹیں گے، اس کے کمائے ہوئے سارے مال آپس میں بانٹنے کے لیے، آپس میں لینے کے لیے، لڑنے کے لیے جلدی جلدی واپس آ جائیں گے. 2-4 روز روئیں گے. وہ بھی چھوٹے چھوٹے بچے روتے ہیں اس لیے کہ یہ آدمی ہمارے لیے کھانا کما کے لاتا تھا. بیوی روئی گی اس لیے کہ یہ آدمی میرے لیے ضرورت کی چیزیں کما کے لاتا تھا، اب کون لائے گا، اس لیے رو رہی ہے. اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس مردے کے لیے رو رہی ہے، حالانکہ اس مردے کے لیے رونے سے وہ بھی جانتی ہے کچھ فائدہ نہیں ہے. رونے سے یہ مردہ تھوڑی زندہ ہوگا، روتی اس لیے ہے. میرے محترم دوست بزرگو، یہ ہے دنیا کی زندگی جس کو ہم ترجیح دیتے ہیں، ہم آخرت کو ترجیح دیتے ہیں. دین نے ہمیں یہ بتلا دیا کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے، جس زندگی میں کبھی موت نہیں آئی، کبھی موت نہیں آئی. قبر کی زندگی کے بعد حشر کی زندگی ہوگی، اور حشر کے بعد یا جہنم یا جنت، 2 ٹھکانوں میں سے ایک ٹھکانے ہوں گے. جس نے دنیا میں آخرت کو ترجیح دی ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا، اور جس نے دنیا میں آخرت پر دنیا کو ترجیح دی ہے اور دنیا ہی میں مصروف رہے، دنیا ہی میں مشغول رہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اور جو جہنم میں جائیں گے وہ جہنم میں اتنی سخت سزاؤں کے باوجود اس کو موت نہیں آئے گی. وہ موت موت کر کے چیخے گا، لیکن اس کو جواب دیا جائے گا کہ موت نہیں آنے گا، موت نہیں ہے، بس موت ختم ہو گئی. پھر موت کو جنت اور جہنم کے درمیان لا کر ذبح کر دیا جائے گا اور جہنمیوں سے کہہ دیا جائے گا یہ موت ہے جس کو ذبح کر دیا گیا، اب موت نہیں ہے. جنتیوں کو کہہ دیا جائے گا کہ تم نعمتوں میں رہو، اب موت نہیں ہے کہ موت آ کر تمہیں ان نعمتوں سے جدا کر دے، ایسا نہیں ہوگا. تو جنتیوں کی خوشی اس دن سب سے زیادہ ہوگی اور جہنمیوں کا غم پریشانی سب سے زیادہ اس دن ہوگا. تو میرے محترم دوست اور بزرگوں، یہ دنیا کی زندگی ہے. دین اس لیے لایا جائے، دین کے لیے محنت اس لیے ہے کہ صحابہ کی طرح وہ دین ہمارے اندر آ جائے، تو پھر ہم بھی اس دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے لگے. آخرت پر دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے لگے. غنیمت کے مال جمع ہوئے، لڑائی کے بعد غنیمت کے مال جمع ہوئے،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا، آؤ تم اپنا حصہ لے لو غنیمت کے مال سے، تم اپنا حصہ لے لو۔ انصار آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم تو اس کے لیے نہیں لڑے، اس کے لیے مسلمان نہیں ہوئے، ہمیں یہ مال دولت نہیں چاہیے، کسی اور کو دے دیجیے، ہمیں تو وہ چیز چاہیے جس کا وعدہ آپ نے ہم سے کیا تھا۔ کیا وعدہ کیا تھا؟ کہ جنت کا وعدہ کیا تھا، ہمیں وہ جنت چاہیے، یہ غنیمت کے مال دوسروں کو دے دیجیے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اس طرح کی زندگی صحابہ کی تھی کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے تھے، اس لیے کہ ان کے اندر دین مکمل طور پر آ چکا تھا، یقین بن چکا تھا اور ایمان بن چکے تھے ان کے اندر، اور آخرت کو اور دنیا کو اپنی حقیقت کے ساتھ سمجھ چکے تھے۔ ہم تو ابھی تک نہیں سمجھے، دنیا کو بھی نہیں سمجھے اور آخرت کو بھی نہیں سمجھے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں کہا جاتا ہے کہ بھئی ایک مرتبہ 4 ماہ لگانے سے نہیں ہوگا، زندگی بھر جان و مال کی قربانی کرتے 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 اس کی محبت دل سے نکل جائے اور دنیا کی وقعت ہمارے دلوں سے نکل جائے اور آخرت کی وقعت اور عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے۔ اس کے لیے تیار ہے نا بھائی؟ انشاءاللہ اللہ سب کو توفیق نصیب کرے۔ مغرب کے بعد بیان ہوگا انشاءاللہ، اس وقت تشکیل ہوگی۔